رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ اپنے جمال و کمال اور اپنی خوبیوں کا اظہار دوسروں پر کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ اس کی تعریف کریں. انسانی فطرت میں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان کے کمال کا اظہار اس کے لیے تعریف اور خوبی کا سبب ہی بنے، بلکہ اکثر اوقات زیادہ تر وہ رشک، حسد اور مخالفت کا باعث بن جاتا. اسی لیے درویشوں کے یہاں اس بات کی احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے جمال و کمال کا اظہار از خود نہ کیا جائے. اگر قدرت کی طرف سے اس کا اظہار کہیں ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کانشیس ایفرٹ نہ کی جائے کہ میرے جمال و کمال کا اظہار ہو. اسی طرح انسان کی جو فہم و فراست ہے اس کا از خود اظہار نہ کیا جائے، حالات اس کو ظاہر کرتے چلے جائیں، وہ اور بات ہے. لاسٹ سنڈے یا شاید اس سے پریویس سنڈے بات ہو رہی تھی ایمان کے 3 درجوں کی. ایمان کے 3 درجے ہیں: ایمان بالغیب، ایمان بالتقلید اور ایمان بالاستدلال. جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق غور و فکر سے کام لیتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نئے نئے راز کھولتا چلا جاتا ہے، اسرار قدرت کے نئے نئے پرت کھولتا چلا جاتا ہے. یوں ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ ایک نقطے پر جب فکر کی، اس پر غور کیا تو اس سے نئی راہیں کھلی. ان نئی راہوں پر جب انسان غور کرتا ہے، اس پر فکر کرتا ہے، تو مزید چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں. یہ بالکل اسی طرح اس کی مثال ہے جیسے نسلوں کی افزائش ہوتی ہے. تو ایک فکر، ایک معرفت دوسری معرفت کے ساتھ ملتی ہے تو ایک تیسری معرفت جنم لینے لگتی ہے. تو نئی معرفت جو جنم لیتی ہے وہ دوسری معرفت سے ملتی ہے تو ایک اور نئی معرفت جنم لیتی ہے. تو یوں غور و فکر کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو فقیر کی زندگی میں شروع سے لے کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے. اس میں اس وقت بریک آ جائے گا جب انسان پر اس کے نفس کی خواہشات غلبہ پانے لگیں گی. تو یہ غور و فکر کا اور نئے نئے نقطوں کے سامنے آنا بند ہو جائے گا، پھر وہ سلسلہ رک جائے گا. جب غور و فکر کرتا رہتا ہے اور نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں انسان کے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر مومن کی سی فہم و فراست، جس کا ذکر قرآن میں رب نے کیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے. تو انسان کو وہ فہم و فراست حاصل ہونے لگتی ہے. لیکن اس فہم و فراست کو اس کی ابتدائی ڈگری سے ایک بہتر ڈگری کی طرف لے جانے کے لیے بھی غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ دنیا رب تعالیٰ نے، میں اس کو یہ آسان لفظوں میں کہا کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں جلدی آ جائے، کہ یہ
دنیا رب تعالیٰ کی ایک پاٹ پوری ہے. جیسے پاٹ پوری ہم گھر میں رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں انواع و اقسام کے پھولوں کی پتیاں خشک کی بھی ہوتی ہیں. تو میں اسے رب تعالیٰ کی پاٹ پوری کہتا ہوں. یہ جہاں اتنی خوش رنگ تخلیق ہے رب تعالیٰ کی، جس میں اتنی ڈائیورس چیزیں انسان کو ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کا ایک کھیل ہوتا ہے جگسا پزل جسے کہتے ہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے پیسز بھی ہوتے ہیں، بڑے پیسز بھی ہوتے ہیں. تو بچے کی ذہانت کو بڑھانے کے لیے اور پرابلم کو سالو کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے اس گیم کا سہارا لیا جاتا ہے کہ بچے کو دی جاتی جگسا پزل. تو بچہ ان چھوٹے بڑے ٹکڑوں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کے اس کو ایک شیپ دینے کی کوشش کرتا ہے. تو یوں اس کی انٹیلیجنس بڑھتی ہے، اس کے اندر پرابلم کو سالو کرنے کی، غور کرنے کی عادت ڈیولپ ہوتی. اس جگسا پزل کے اندر ایک چھوٹا سا پیس بھی اگر غلط جگہ رکھ دیا جائے تو وہ شکل مکمل نہیں ہوتی ہے. تو یہ جہاں یہ کائنات اتنی رنگین ہے اور اتنی خوش رنگ ہے، وہاں یہ جگسا پزل بھی ہے. رب تعالیٰ اپنے اس جگسا پزل سے شیپ کو ایک مکمل شکل دیے ہوئے ہے، اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے پیسز، باریک سے باریک پیس سے بڑے سے بڑا پیس، سب کو اپنی اپنی جگہ پر اس نے جمایا ہوا ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان مکمل نہیں ہے. ہر انسان میں ایک نئی اور علیحدہ سے ایک خوبی اللہ نے رکھی ہے اور کچھ خامیاں رکھی ہیں. دوسرے انسان میں پہلے انسان والی خامیاں نہیں ہیں اور نہ پہلے انسان والی خوبیاں ہیں. دوسرے انسان میں اپنی ہی علیحدہ خوبیاں ہیں، علیحدہ خامیاں ہیں. تو جس طرح سے ہم گیئرز کو اگر اکٹھا کر کے شکل دینا چاہیں کہ وہ مشین چلنے لگے، تو اس میں میل فیمیل گیئرز ہوتے ہیں. جو پیسز ہوتے ہیں وہ میل فیمیل پیس ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے سے ہم جوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک مکمل چیز بن جاتی ہے. اسی طرح انسانوں کی خوبیاں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، خامیاں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. تو ایک انسان دوسرے شخص کی خامیوں میں اپنی خوبیاں شامل کر کے ایک مکمل شکل بناتا ہے. اسی لیے عام طور پر دیکھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فہم و فراست عطا کی ہے، ان کے پاس رزق نہیں ہوتا، جمع پونجی نہیں ہوتی کہ وہ اس سے کاروبار کر لیں. اور جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مالی وسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، تعلیم نہیں ہوگی. تعلیم والے شخص کے پاس وسائل نہیں ہوں گے. تو یہ سب جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں. یوں دنیا کا کاروبار چلتا ہے اور انسان کی روزی کا بندوبست ہوتا رہتا ہے. ایک ایسے ہی صاحب تھے جن کو رب تعالیٰ نے فہم و فراست بہت عطا کی تھی، عقل عطا بہت کی تھی، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے. تو غریب پریشان رہتا تھا کہ میرے پاس عقل ہے، میرے پاس فہم و فراست ہے، دانائی ہے، لیکن وسائل نہیں ہے کہ میں اپنی اس عقل، دانش و دانائی کو استعمال کر کے تو رزق پیدا کر لوں اپنے لیے. تو غریب دو وقت کی روٹی کو ترستا رہتا تھا. تو ایک روز اپنی پریشانی کے عالم میں چلتا ہوا شہر سے باہر چلا گیا. وہاں قافلوں کی گزرگاہ تھی. تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ چلا آ رہا ہے جس میں اونٹوں پر بے شمار سامان لدا ہے اور وہ قطار ختم ہونے کو آتی ہی نہیں اونٹوں کی. تو بالآخر جب گھنٹے دو گھنٹے کے بعد وہ قطار ختم ہوئی اور آخری اونٹ اس کے سامنے تک آیا تو اس اونٹ کے پیچھے پیچھے ایک آدمی تھا. تو اس صاحب عقل و دانش نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی اتنا لمبا چوڑا قافلہ
सामान्य तजारत का, ये किसका है? लगता है कोई बहुत ही बड़ा सौदागर है। तो उसने कहा कि वो सौदागर मैं ही हूं। उसने कहा कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो ये ऊंटों पर सामान क्या लदा है? तो सौदागर ने कहा कि इस पर गेहूं है, गंदम है। तो ये जो राइट साइड है ऊंट की, उसमें 100 किलोग्राम गंदम है, और ऊंट की जो लेफ्ट साइड है उसमें 100 किलो रेत है। तो उसने कहा कि रेत, इसका क्या करोगे तुम? ये कहां सामान्य तजारत कौन सा है? तो उसने कहा कि नहीं, ये सामान्य तजारत नहीं है रेत। इधर हकीकत, इस सामान को ऊंट की पीठ पर बैलेंस करने के लिए 100 किलोग्राम वेट के अगेंस्ट दूसरी तरफ 100 किलोग्राम रेत डाली है, ताकि ऊंट के चलने से ये स्लिप होकर नीचे ना गिरे सामान। तो ये चूंकि साहिब इल्म था, साहिब अक्ल दानिश था, तो उसने कहा कि ये भी कमाल कर रहे हो तुम। अगर दोनों तरफ ही तुम गेहूं डाल दो तो ऊंटों की तादाद आधी रह जाएगी, तो इनके चारे का खर्च और इनके पानी का खर्च कम हो जाएगा, इनको संभालना तुम्हारे लिए आसान होगा। तो उसने कहा ये ख्याल मुझे आया नहीं जब मैं लोड कर रहा था, लेकिन अब आइंदा इसी तरह करूंगा। तो तुम तो बड़े साहिब अक्ल दानिश हो, तो यकीनन तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा ऊंट होंगे सामान्य तजारत के। तो कितना माल है तुम्हारे पास तजारत का, और कितने ऊंट है, मैं सब खरीद लेता हूं तुमसे। तो उसने कहा कि मेरे पास एक भी नहीं है, मैं तो बल्कि 2 वक्त की रोटी की तलाश में निकला हुआ हूं। तो उसने कहा कि फिर मैं इस अक्ल दानिश से बाज आया जिससे मुझे रोटी भी नसीब ना हो, मैं बेवकूफ ही भला। बात यह है कि रब ताला इस कायनात को चलाता है, और कायनात को चलाने के लिए हर तरह के इंसानों की जरूरत है। वो रब ताला ने उसको, हम लॉ ऑफ नेचर की जो 4 ज़ैली लॉज हैं, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डाइवर्सिटी। क्योंकि पहला हिस्सा लॉ ऑफ नेचर का लॉ ऑफ वननेस है। यहां किसी नशिस्त में लॉ ऑफ नेचर पर जब बात हुई थी तो ये जिक्र आया था कि लॉ ऑफ नेचर 4 सब लॉज, सब आर्टिकल से बना है। उसमें जो पहला सब लॉ है वो है लॉ ऑफ वननेस, और दूसरा लॉ ऑफ डाइवर्सिटी है। तो ये लॉ ऑफ डाइवर्सिटी के तहत रब ताला ने इसको यूं बनाया। अब सवाल ये है कि ये फकीर लोग, ये इस बात से समझ आ जाती कि जो फकीर दरवेश, जिनके पास इल्म होता है, जिनके पास अक्ल होती है, जिनके पास फहम होता है, समझ होती है, वो दुनियावी माल और ज़र से तही दामन रहते हैं। उनके पास इतना ज्यादा माल और दौलत नहीं होता। यह और बात है कि परवरदिगार अपने उन बंदों का एक भरम कायम रखता है कि उनकी जेबें खाली होती हैं, उनके पास कोई ज्यादा माल और दौलत होता नहीं, लेकिन वो दिखाई यूं देता है कि ये दुनिया के बड़े अमीर लोग हैं। तो वो रब ताला असल में इनाम एक दिए हुए होता है कि उनका एक भरम कायम रहता है कि ये शख्स बहुत अमीर है। इसके बरक्स आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिनको अल्लाह ने बहुत दुनियावी मालो ज़र से नवाजा है, लेकिन वो अपनी हरकतों से, अपनी शक्ल से, अपनी बातों से वो आपको यूं ही दिखाई देंगे कि शायद इसको रोटी भी मुश्किल से मैसर आती है। वो अल्लाह ताला का अपना एक रंग है, अपने बंदों को वो लोगों से मुमताज रखता है। इसी तरह आप कभी नोट कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये नोन फैक्ट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद दरमियाना था, लेकिन वो लंबे से लंबे लोगों के मजमे भी खड़े होते थे तो सबसे तवील दिखाई देते थे।
تو یہ جو صاحب علم لوگ ہیں، کبھی ان کو آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھیے، وہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں، لیکن وہ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ بہت ہی امیر لوگ ہیں. ان کی دنیاوی تعلیم کم ہوتی ہے، لیکن رب تعالیٰ کچھ ایسی ان کی پروجیکشن دیتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تو رب تعالیٰ ان بندوں کو جنہیں عزیز رکھتا ہے وہ اپنے طریقے سے نوازتا ہے. ہمارا معیار کچھ اور ہے، رب کا معیار کچھ اور ہے. ہمارا معیار دوسروں کو جانچنے کا یہ ہے کہ ان کے پاس کتنا مال و زر ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے اس کے پاس. لیکن رب کا معیار اخلاق کا ہے کہ میرے کسی بندے کے اخلاق کتنے بلند ہیں. اخلاق میں ان معنوں میں استعمال نہیں کر رہا جو بات چیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اخلاق سے مراد ہے اس کا کیریکٹر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے دنیا کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان معنوں میں اخلاق کو استعمال کر رہا ہوں. تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو اخلاق عطا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مخلوق میں عزت پانے لگتے ہیں. وہ فقیر جو کٹیا میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس وقت کا حکمران بھی چل کر جاتا ہے، عمرہ بھی چل کر اس کے پاس جاتے ہیں، اور جوتا اس کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی جہاں ایک پھٹی ہوئی چٹائی بچھا کے وہ بیٹھا ہے، جوتا جھونپڑی کے باہر اتارتے ہیں اور واپس جاتے ہوئے اس کی طرف پشت نہیں کرتے، الٹے قدم واپس ہوتے ہیں. جبکہ حکمران کوئی اور ہے، اور وہ حکمران بھی اس فقیر کے سامنے مجبور ہے کہ وہ تعظیم سے حاضر ہو اور الٹے پاؤں واپس چلے، اس فقیر کی طرف پشت نہ کرے. یہ رب کا انعام ہے کہ اپنی مخلوق میں اسے بلند کر دے گا اپنے فقیر کو. یہ فہم و فراست جس کی بات جہاں سے چلی تھی، بلکہ وہ مال و زر کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سے ایک عرض کر دوں. ایک بڑے نامور فقیر گزرے جو مجذوب تھے، ان پہ جذب کی حالت زیادہ طاری رہتی تھی. وہ مشہور ہی بہلول مجذوب کے نام سے ہوئے، اور ان کا دور غالباً ہارون الرشید یا مامون الرشید کے زمانے کا ہے. تو بہلول صاحب ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو وہاں سے حاکم وقت کی سواری گزری، غالباً ہارون رشید تھے شاید. انہوں نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے اس قافلے کی راہ گزر کے ساتھ درخت کے نیچے بہلول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہارون رشید نے اپنی سواری روک لی وہاں، اور وزیر سے کہا کہ یہ اشرفیوں کا ایک تھیلا بہلول صاحب کی نظر کر دو، ان کی خدمت میں پیش کرو. تو وزیر نے تھیلا لیا اور کہا کہ یہ ہارون رشید نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا ہے، اسے قبول فرمائیے. تو بہلول صاحب نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. تو وزیر نے ہارون رشید سے کہا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس کو واپس لے جاؤ، مجھے اس کی حاجت نہیں. تو ہارون رشید خود چل کے گیا اور جا کے ان سے کہا کہ اسے رکھ لیجئے، میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ کا ایک ایک بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، تو اس سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، اس کے رکھ لیجئے آپ. تو بہلول نے جو جواب دیا وہ بھی کمال کا تھا. انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اگر میرا رب یہ حکومت اور یہ مال تمہیں دینے پر قادر ہے تو کیا مجھے نہیں دے سکتا؟ تو میں تم سے کیوں لوں، میں اپنے رب سے کیوں نہ لوں، لے جاؤ اس کو. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم اور فہم و فراست عطا فرماتا ہے، ان میں یہ بے نیازی بھی آ جاتی ہے. ان کا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق جڑ جاتا ہے
کہ وہ کسی بھی حالت کے اندر کتنے ہی مجبور کیوں نہ ہوں، وہ صرف اور صرف اپنے رب ہی کو اپنی حاجت روا سمجھتا ہے. وہ کبھی کسی غیر اللہ سے امید نہیں لگاتا، کسی غیر اللہ کی طرف اپنی ضرورت کو پوری ہونے کے لیے نہیں دیکھتا. بات ہو رہی تھی علم و دانش اور فہم و فراست کی. یہ علم و دانش اور فہم و فراست حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ غور و فکر ہے. اور غور و فکر دو طرح سے کیا جا سکتا ہے. شاید کسی نشست میں بات ہوئی بھی تھی کہ ہم ذات الہی پر غور و فکر کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اسرار الہی پر، اسرار قدرت پر، کارخانے قدرت پر غور و فکر کر سکتے ہیں. جہاں تک ذات الہی کا تعلق ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ذات الہی پر غور و فکر نہ کرو کہ تم کھو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، اس لیے کہ ہماری عقل اتنی محدود ہے اور ذات الہی اتنی وسیع ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہک جائیں گے، دماغ الٹ جائے گا، ہوش و حواس سے ہماری ہو جائیں گے. تو اس کے لیے منع فرما دیا گیا کہ ذات الہی پر غور نہ کیا جائے کبھی، لیکن کارخانے قدرت پر ضرور غور کیا جائے، اسرار الہی پر غور کیا جائے. جو رب تعالی نے چیزیں تخلیق کی ہیں، رب کی تخلیقات پر غور کیا جائے، نظام کائنات پر غور کر لیا جائے. تو اس غور و فکر کے لیے ہمیں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے. تو یا تو پھر اس پر عمل کیا جائے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. تو اس کے لیے پھر انسان کو اپنی ذات سے ابتدا کرنا ہوگی. اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کسی ایک نشست میں. یا پھر دوسری ایک چیز ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور کرنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی آیات پر، اس کے حروف پر، اس کے الفاظ پر غور کرنا شروع کر دیں، اور اس پر غور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے شروع کر دیں. قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد ہم پر اس کے نئے معنی کھلنے لگتے ہیں. خود بخود عربی نہ جاننے کے باوجود معنی کھلنے لگتے ہیں. یہ اس کا معجزہ ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم تسبیحات کے پیچھے بھاگتے ہیں، وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں، ذکر اذکار کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمارا اصرار یہ ہوتا ہے جب کوئی فقیر ہمیں یہ کہہ بھی دے کہ آپ قرآن پاک پڑھا کیجئے، کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تسبیح بتائیے کوئی. ہم ذہنی طور پر ادھر راغب نہیں ہیں، جبکہ رب تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ، قرب الہی کے حصول کا آسان ترین راستہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے. بابا فرید کا فرمان یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک در حقیقت رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے. جب ہم تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں تو ہم رب تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بابا فرید صاحبی کا فرمان یہ ہے کہ جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ہر لفظ پر 1000 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. نہ صرف یہ کہ 1000 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہوتا ہے، بلکہ اس کے ایکویلنٹ بدیاں ہمارے نامہ اعمال سے کاٹ دی جاتی ہیں. افضل ترین عبادت فرض عبادات کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں، افضل ترین عبادت نفلی عبادت
قرآن پاک کی تلاوت ہے. کلام پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے تو جب ہم پر قرآن پاک کے نئے معنی کھلنے لگیں گے تو ہماری فکر کی راہیں ہمیں دکھائی دے جائیں گی. تو جب ہم ان راہوں پر چلیں گے تو بالآخر وہ راستے ہمیں رب کی دوستی کے حصول کے مقام تک لے جائیں گے، رب کے قرب کے حصول کے مقام تک لے جائیں گے وہ راستے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر پائیں اور وہ بھی کثرت سے. کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ حالت شکر کسے کہتے ہیں؟ فقیر پر یا کسی درویش پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں، ایک حالت شکر ہے اور دوسری حالت سہو ہے. یہ سہو سواد سے ہے، سین سے نہیں. حالت سہو میں فقیر اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اس کو اپنی ذات پر، اپنے ذہن پر پورا کنٹرول اس وقت حاصل ہوتا ہے. جو سالک ہے وہ حالت سہو میں ہی میں رہتا ہے، ماسوا اس کے کہ کہیں زندگی میں دو چار موقع آ جائیں کہ وہ حالت جذب میں چلا جائے یا حالت شکر میں چلا جائے. حالت شکر وہ حالت ہے جہاں کسی فقیر اور درویش کا ذہن اس کے کنٹرول سے باہر چلا جائے، یا یوں کہیے کہ جہاں فقیر کا کنٹرول اس کی اپنی ذات سے ختم ہو جائے اور اس کی زبان سے کچھ الفاظ بغیر سوچے سمجھے ادا ہونے لگے. تو جب اس کا اپنی ذات پر کنٹرول ختم ہو گیا تو پھر اسے یہ ہوش نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. فقیر سے، درویش سے اس حالت میں دور رہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ حالت صاحب میں کہی گئی بات تو اس نے سوچ سمجھ کے کہی ہے، اس سے نقصان نہیں ہوگا ہمیں. لیکن حالت شکر میں اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو وہ ٹلے گی نہیں، وہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی. اور عام طور پر وہ اس وقت جوش کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی زبان سے الفاظ ایسے نکلتے ہیں جس سے نقصان ہی ہو جاتا ہے. تو حالت شکر اس کو کہتے ہیں جہاں درویش کا کنٹرول اپنی ذات پر سے ختم ہو گیا ہوتا ہے، وہ ایسے جذب میں ہوتا ہے اس وقت کہ اسے ہوش نہیں ہوتی کہ میں کہہ رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں. اس وقت اس سے دور رہنا بہتر ہے. یہ جو بزرگ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، ان سے ہم سنتے آئے تھے کہ فقیر سے دور رہنا بہتر. پتہ نہیں چلے گا انسان کو کہ وہ کس حالت میں ہے اس وقت. تو عقل مند لوگ فقیر سے دور رہتے ہیں کہ وہ چڑھ نہ جائے اور حالت شکر میں جا کر کچھ کہہ نہ دے. اتفاق ایک دوسرا سوال بھی یہی تھا کہ حالت شکر میں فقیر سے کیوں بچنا چاہیے، وہ تو میں جواب دے چکا. ایک ان کا سوال یہ ہے کہ کیا حالت شکر میں فقیر دعا بھی دے سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس حالت میں جو اس کی زبان سے لفظ نکلے گا وہ رب تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ ایسے مقام پر ہوتا ہے جو یکجائی کا ہے، جہاں وہ رب کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، کھویا ہوا ہے اس میں. تو وہاں جو اس کی زبان سے نکلا رب تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. تو وہ اچھے الفاظ ہوں یا برے، لیکن سیف راستہ یہ ہے کہ فقیر سے دور رہا جائے، اس سے کم گفتگو کیجیے، جائیے اپنے مطلب کی بات کیجیے ایک آدھ جملے میں اور اٹھ کے چلے جائیے. فقیر بہت پیار کرے گا آپ سے، کیونکہ فقیر حالت استغراق میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی سوچ میں ڈوبا رہے، غور و فکر میں ڈوبا رہے. وہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے، کمپنی کو پسند نہیں کرتا، اس کے معاملات میں حرج ہوتا ہے. تو جب ہم فقیر کے سر پہ سوار رہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی بات کر کے اس سے ہم فائدہ لے لیں گے،
در حقیقت وہ اندر سے انوائے ہو رہا ہوتا ہے. فقیر سے جتنی مختصر سے مختصر بات کی جا سکے اتنی بات مختصر کیجئے، دیکھیے آپ کو فائدے کس طرح آتے ہیں. یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بندہ گناہ سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں آتا. کیا اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کے باوجود اس پر کنٹرول حاصل کر سکے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز پر غور کرنا ہوگا، وہ یہ کہ اللہ کے دین میں گناہ اور ثواب، سزا اور جزا، اس کا نظام یہیں کسی محفل میں شاید ذکر ہوا تھا کہ سزا صرف اختیار کے جواب میں ہے. جہاں کسی شخص کے پاس اختیار نہیں ہے، جبر ہے، تو جبر کے تحت ہوئی کسی حرکت کی کوئی سزا نہیں ہے. وہ جبر چاہے قدر کا ہو، تقدیر کا ہو، یا جبر حالات کا ہو. حتیٰ کہ مسلمان کو یہاں تک کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے اس کو یہ کہنا پڑ جائے، اگرچہ وہ کمتر درجے کا ایمان گنا گیا، کہ اگر اسے یہ کہنا پڑے کہ میں مسلمان نہیں، تو اس کی اجازت جان بچانے کے لیے دے دی گئی ہے. تو وہ جبر ہے حالات کا، یہاں تک کی اجازت ہے. جان بچانے کے لیے اگر خوراک ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم گھوڑے کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن اسی قدر جس قدر کے جان بچانے کے لیے ضروری رہے. یہ حالات کا جبر ہے. شراب ممنوع ہے، لیکن اگر ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کا علاج الکوہل میں ہے تو اتنی مقدار جتنی اس بیماری سے نجات کے لیے ضروری ہے اتنی پینے کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ حالات کا جبر ہے. تو سزا اختیار کی ہے، جبر کے تحت کوئی سزا نہیں ہے. اب اگر نماز مجھ پہ فرض کی گئی ہے تو میں نمازی ہونے کے لیے اگر دعائیں کراؤں لوگوں سے یا وظائف پڑھوں کہ میں نمازی ہو جاؤں، تو وہاں تو پھر کمال یا دعا کا ہے یا اس وظیفے کا ہے. تو اس کا جو انعام ہے نماز کا اصولی طور پر پھر اس دعا کو ملنا چاہیے یا اس وظیفے کو ملنا چاہیے جس کے تحت میں نمازی ہو گیا. نماز سے مجھے ہٹنے کے لیے کوئی میں نے وظیفہ پڑھ لیا تو گناہ پھر اس وظیفے کو ہونا چاہیے، مجھے تو نہ ہو کوئی. لیکن رب تعالیٰ نے تلقین کی قرآن میں کہ مجھے اپنے نفس سے لڑنا ہے، مجھے کوشش کرنی ہے نماز کے لیے کہ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، اگر جتنی بھی میری فرض عبادات ہیں اس کے لیے میں کوشش کروں. گناہوں سے بچنے کے لیے میں اپنے نفس سے لڑوں. رب نے یہ نہیں کہا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے وظیفے کرو، وہ نفس سے لڑنے کا حکم دے رہا ہے. تو نفس کو قابو میں لانے کا آسان ترین طریقہ پھر یہ ہے کہ اپنے نفس سے لڑا جائے، اپنے نفس کی مخالفت کی جائے. ہمارا نفس جو خواہش کرتا ہے اس کے بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ ہم چل پڑیں، اس کی مخالفت یوں ہو جائے گی. تو جب ہم اپنے نفس سے لڑیں گے تو یہ ہماری کوشش کی نہیں جائے گی، اس کا ثواب ہے. یہ ہم اس راہ پہ آئے ہوئے ہیں جہاں ہم کوشش کو ترک کر کے ہم صرف وظائف پر زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی اولاد کی تربیت میرا فرض ہے، بحیثیت باپ کے میرے اوپر فرض ہے، ماں پر فرض ہے. لیکن آپ کسی دعا والی جگہ پر چلے جائیے، وہاں آپ کو لوگ دعا کراتے ملیں گے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ فرما بردار ہو جائے. یہ
اپنے فرض سے پہلو تہی ہے. مسلمان اپنے فرض سے کبھی پہلو تہی نہیں کرتا، اپنے فرض سے بھاگتا نہیں، فرض کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ فرض عبادات سے متعلق ہے، چاہے وہ فرض دنیاوی ذمہ داریوں سے متعلق ہے، تو وہ اپنے فرض کو پورا کرتا ہے. آپ کسی دعا والی جگہ پر چلے جائیے، آپ کو لوگ ملیں گے، بلکہ سب سے خوبصورت ایک دعا جس سے میرا واسطہ پڑا، اور وہ شاید میری آئندہ زندگی میں بھی سب سے بہترین دعا رہے گی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ پوٹھہاری زبان میں، جو جہلم اور اس سے آگے کے علاقے میں بولی جاتی ہے، کہ تسنی ماڑے کی دعا کرو. میں نے کہا جی کیا دعا کروں آپ کو؟ جی میں جس کاروبار نے ہاتھ لانا ہے وہ کاروبار تباہ ہو جانا ہے، تو لاس بہن ہے، تو تسانی دعا فرماؤ کہ میرے کاروبار فائدہ ہو جائے. تو میں نے کہا جی میں ضرور حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. آپ فرمائیے آپ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ کاروبار تو کچھ نہ کرنا جی. میں نے کہا اچھا تو کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ ماڑے کی کیا پتا ہے کہ کاروبار کرنا تو سا نہیں دسو. تو میں نے کہا جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، کاروبار کے بارے میں جاننا تو میرے بس میں نہیں ہے. پھر تو سا نہیں دسو کدے کو پتا کرا. تو میں نے کہا جناب ایسا کر لیجئے کہ آپ کے ملنے والے ہوں گے، ان میں جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سمجھدار ہیں، آپ ان سے پتہ کر لیں. ماڑے کی کس طرح پتہ لگ سی کہ کون سمجھدار ہے کون بے وقوف ہے؟ میں نے کہا صاحب یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا. تو اگر آپ نہیں یہ جان پاتے کہ آپ کے ملنے والوں میں کون سمجھدار اور کون بے وقوف، تو آپ ایک کام کر لیجئے، آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں اور وہاں چیک کیجئے کہ کوئی کاروبار آپ کو پسند آ جائے. نہ تو سن میں ماڑے کی یہ دسو میں انٹرنیٹ تے کس طرح جا سا. تو میں نے کہا وہ بڑا آسان کام ہے. آپ یہاں جو پاس ہی ایک مارکیٹ تھی اس کا نام لے کر میں نے کہا کہ اس مارکیٹ میں بہت سے انٹرنیٹ کیفے ہوں گے، آپ چلے آئیے، وہ غالباً 10-15 روپے آپ سے چارج کریں گے تو آپ کو انٹرنیٹ استعمال کر لینے دیں گے. تو آپ انٹرنیٹ پہ ٹائپ کیجئے کہ بزنسز فار نیو انٹرپرینور، تو ایک لمبی لسٹ آئے گی، اس لسٹ میں سے پک کر لیجئے. تو 5-6 کاروبار جو آپ کو پسند آئے وہ میرے پاس لے آئیے، میں دعا کر کے آپ سے عرض کر دوں گا کہ یہ آپ کے لیے بیسٹ سوٹڈ کاروبار ہے، وہ کر لیں. اچھا چلو پھر یہ بھی کر کے دیکھ لینے. اب بڑے بدلے ناخواستہ اٹھ کے وہ صاحب گئے. اب میں ان صاحب کو رن ڈاؤن نہیں کر رہا یا ان کو میں برا نہیں کہہ رہا، اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھ سے کہیں بہتر شخص تھے وہ. میں بہت دیر سے ایک بات پر سوچتا رہا کہ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے کہ ہم کوشش اور محنت کی راہ چھوڑ کر ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو توڑ کر بیٹھ گئے اور ہم نے تکیہ کر لیا ہے دعاؤں اور وظائف پر. اسی طرح ایک بڑی خوبصورت دعا ایک صاحب نے کرائی جس کو اسے میں نے انجوائے کیا. اس پر تو میں فکر مند ہوا تھا کہ ہماری سوچ کس طرف چلی گئی، لیکن اس کو میں نے انجوائے بہت کیا تھا. اس دعا کو بہت ہی ڈیسنٹ، بہت سوبر اور بہت گڈ لکنگ شخص نوجوان تھے. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب دعا کر دیجئے کہ میں CSS میں پاس ہو جاؤں. تو میں نے ان سے ہنستے ہوئے کہا کہ پاس ہونے کا تعلق تو آپ کی محنت سے ہے. رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جتنی ہم محنت اور کوشش کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر اجر عطا فرما دیتا ہے. تو آپ جتنی محنت کریں گے پاس ہو جائیں گے. کہ نہیں وہ میں محنت تو کر رہا ہوں،
تو میں دعا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کر دیجیے. تو میں نے پوچھا کہ وہ آپ کا رزلٹ کب آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نومبر 2014 میں. میں نے یہ ابھی تو بہت وقت پڑا، ابھی تو ایگزام بھی نہیں ہوا آپ کا، تو رزلٹ سے ایک ویک پہلے آ جائیے تو میں ضرور دعا کر دوں گا. کہ وہ مجھے پتا ہے کہ آپ ایگزام ہونے کے بعد جب رزلٹ آنے میں ایک ویک رہ گیا تو آپ دعا کرتے ہیں. تو میں نے کہا پھر بھی آپ ایگزام دینے سے پہلے چلے آئے. کہنے لگے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ نہیں ہوں گے جب تک رزلٹ آئے گا. آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. تو آئی لو دیٹ مین. تو یہ دعاؤں کے ہمارے قصے کچھ ایسے ہی ہیں، ہم نے اپنے معیار قائم کر لیے ہیں. مطلب وہ بات بڑی دور چلی گئی. تو یہ نفس کو وظائف سے نہ زیر کیجیے بلکہ اپنے نفس کی مخالفت کیجیے تاکہ ہم اس پہ قابو پا سکیں. اور اس کا آسان ترین راستہ یہی ہے کہ نفس جو کچھ کہے آپ بالکل اس کے برعکس کیجیے، 180 ڈگریز اپوزٹ، تو نفس قابو میں آ جائے گا. تو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی بشرط زندگی. السلام علیکم.